ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ربیع الاول کے حوالے سے ہماری بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہم بہت استفادہ کر رہے ہیں آپ سے. ایک بات میں پوچھنا چاہتا کہ اسلام میں یہ مسکرانا منع تو نہیں ہے کہیں؟ کیونکہ اکثر میں نے جو متقی لوگ دیکھیں یا نیک لوگ دیکھے نہیں تو پتہ نہیں وہ سمجھتے کہ چہرے پہ اسمائل نہیں ہونی چاہیے. جی حدیث میں آتا ہے صلوات والسلام ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ہوتے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کبھی کھکلا کے ہنسنا پسند نہیں کیا کہ منہ کھلا ہوا ہو، دانت نظر آ رہے ہوں، بلکہ تبسم ہوتا تھا. اوکے. پھر ہمیں یہ بھی حدیث سے ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کو دیکھتے ہیں یا ایک خاتون اپنی کسی بہن کو دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے تو یہ صدقہ ہے. اگر یہ تینوں احادیث ہمارے سامنے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے چہرے سے کرختگی کا اظہار ہو، بیزاری کا اظہار ہو، یا یہ سمجھ آئے کہ تقویٰ کا مطلب ایسی خشکی ہے جس میں آپ کبھی کوئی ہلکا پہلو نہ سمجھتے ہوں. اب آپ دیکھیے ایک صحابیہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. جنت میں نہیں جائیں گی. جی. وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ تم جوان ہو کے جاؤ گی. جی. اب یہ تبسم ہی نہیں بلکہ یہ ایک قسم کا ایک لطیفہ ہے، ایک خوش دلی کی بات ہے جو آپ نے خود اختیار فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ نہ مسکرانے کا نام نہیں ہے بلکہ مسکراتے ہوئے تقویٰ ہو سکتا ہے. اچھا، کیونکہ آج کا موضوع ہمارا تھا نیکی، کہ ہم نیکی پہ بات کریں اور آپ سے جان سکیں کہ نیکی کیا ہے. تو اس طرح سے جو مسکراہٹ ہے اگر اس کو سنت کے حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے تو میرے خیال میں جو اسمائل جو ہے وہ ایک سنت کی پیروی بھی لازمی طور پہ. دیکھیے دین چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ویلکم کریں. دین چاہتا ہے کہ آپ کے اندر وسعت ہو. دین چاہتا ہے کہ آپ میں اخوت ہو. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہی ہوگی جب کم از کم آپ ملتے وقت خوشی کا اظہار کریں. تو یہ تو دین کے مقاصد میں سے ہے، آبجیکٹس میں سے ہے کہ آپ مسکرا کر کے کسی کا استقبال کریں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوشچن تھا جی کہ اگر کوئی شخص ایک غلط کام کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے جی اور میں اس کو منع کروں لیکن میرے منع کرنے میں اس شخص کی دل آزاری بھی ہو جائے ساتھ، تو کیا یہ چیز میری نیکی میں کاؤنٹ کرے گی؟ قرآن پاک یہ بات کہتا ہے کہ اگر تم خیرات کرتے ہو، صدقات دیتے ہو اور وہ اس طرح کرتے ہو کہ یہ دل آزاری ہو تو یہ چیز افضل نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو بھلائی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو 2 روپے دے رہے ہیں اور جھٹک کے دے رہے ہیں ایسے کہ آپ نے اس کو ذلیل کر دیا ہو. اچھا، آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ کیا اگر چوائس ہو آپ کے پاس اور آپ کسی کو خیرات کرنا چاہتے ہوں تو یہ کرنا بہتر ہے یا اس سے بھلی بات کہنا بہتر ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم بھلی بات کو اختیار کرو، اور اگر تم کسی طرح امداد نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اس سے ایسے انداز سے بات کرو جو بھلائی کی بات ہو، اور یہی آپ کا طرز عمل ہے. رسالت والسلام نے ہمیشہ کوشش فرمائی ہے کہ اگر وہ کوئی کام کر سکتے ہیں وہ کام کر دیا جائے، ورنہ بھلائی کے ساتھ اس کو بات سمجھا دی جائے تاکہ دل آزاری نہ ہو. دل آزاری کرنا جو ہے وہ ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہے. جیسے ایک قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جی کہ نماز ہمیں گناہوں سے روکتی ہے. اب ہم سب نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز عربک میں ہے اور ہم سب کو زیادہ تر کو عربک نہیں آتی، تو اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ نماز بس ہمیں پتہ ہے کلچر سا بن گیا کہ بس نماز پڑھنی ہے، جلدی جلدی سے نماز پڑھی اور بس آگے دھیان نماز میں نہیں ہوتا، نہیں ہم خیال رکھتے کہ اللہ میاں ہم اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہیں. تو کیا ایسی نماز بھی ہمیں گناہوں سے روکتی ہے؟ اور اگر نہیں تو ہم اپنی نماز کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں، اچھا کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کا سوال بڑا اہم ہے. اس لحاظ سے بھی قرآن پاک میں احادیث میں اس موضوع پر بہت توجہ دی گئی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ بلا شبہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کے کام اور فحش کی اصطلاح بالعموم قرآن کریم میں بڑے گناہوں کے لیے ہے، اور منکر ہر وہ چیز ہے جو اسلام کے منافی ہو.
وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص صبح کو جبکہ بالعموم سردی ہو یا گرمی ہو دل چاہتا ہے کہ آپ آرام کریں، اگر اس وقت وہ اٹھ کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، اور یہ کہنے کے بعد وہ جاتا ہے اپنے کام کے اوپر، تو جب وہ کوئی کام کرے گا تو اس میں ایمانداری کو اختیار کرے گا، سچائی کو اختیار کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ جب کچھ وقت گزر گیا اور شیطان نے حملہ کیا، اب وہ دوبارہ سنتا ہے اذان، ظہر کے لیے گیا، جا کے دوبارہ کہا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، مال کا بندہ نہیں، شیطان کا بندہ نہیں ہوں، تو پھر اس کا اثر کچھ دیر تک رہے گا، پھر تیسری اذان آ گئی، دوبارہ اس کو یاد نہیں ہو گئی۔ تو نماز کا یہ جو فریکوینٹلی آنا ہے یہ اس کو دن کے پورے اوقات میں رات تک یاد دلاتا ہے کس کا بندہ ہے۔ جو بات آپ نے کہی بڑی اہم ہے کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں میکینیکلی، اس کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے دوبارہ نماز پڑھو، پھر ان کو بلا کے سمجھاتے ہیں کہ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محض کھڑے ہو کر کے رکوع سجود کر لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اپنے آپ کو گراتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کو ادا کریں۔ اچھا، اگر ایک شخص یہ سمجھتا بھی نہیں کہ مفہوم کیا ہے اور کم از کم وہ یہ کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تو بنا رہا ہے نا، اس لیے اس کا امکان ہے کہ نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کی نماز قبول ہو جائے گی، لیکن اس کے مقابلے میں افضل نماز کون سی ہوگی؟ جس میں آپ گر بھی رہے ہیں سامنے، بڑائی بھی مان رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو اولین چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں ہر گھر کے اندر جو نماز میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا مفہوم بچوں کو معلوم ہو، نظام تعلیم کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کہ ترجمہ قرآن پاک پورا پڑھا دیا جائے تاکہ آپ سن بھی رہے ہوں یا خود کوئی آیت پڑھ رہے ہوں اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہو۔ جب پھر ہمارے معاشرے سے برائی، وائلنس، تشدد، انتہا پسندی، غلو، مسلکی منافرت، ان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ نماز کو مفہوم سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور ادا کریں اور یہ سمجھیں کہ جو بھائی ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس کی ضرورتیں آپ کو پوری کرنی ہیں۔ یہ کیوں ہوگا؟ جب آپ مطلب سمجھیں گے۔ اگر آپ مطلب نہیں سمجھ قرآن پاک کا تو آپ نماز تو پڑھتے رہیں گے لیکن آپ ایک فرد رہیں گے، جماعت نہیں بنیں گے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب اب گناہوں سے بچنے کے لیے نماز نے تو پکڑ کے آپ کو نہیں لے جانا کہیں، ضروری ہوگا کہ آپ شعوری کوشش کریں کہ میں نے اس گناہ سے بچنا ہے، آپ کو یہ پتا ہو یہ ثواب ہے اور یہ گناہ ہے، تو تبھی نماز جو ہے وہ آپ کا کام کرے گی۔ ادروائز صرف نماز پڑھنا کوئی ایسا وظیفہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جائیں گے گناہ کے رستے پر اور وہ اٹھا کے آپ کو کسی دوسرے رستے پر ڈال دے گی۔ جی، نماز آپ کی تربیت کرتی ہے ذہن کی، جسم کی، احساسات کی۔ ذہن کی اس لحاظ سے کہ آپ ذہنی طور پر یہ طے کرتے ہیں کہ مالک حقیقی کون ہے، جسمانی طور پہ اس لحاظ سے کہ آپ جھک کر کے تذلل کے ساتھ اپنا آپ گرا کے اعلان کرتے ہیں سب کے سامنے کہ عظیم ترین ہستی کون سی ہے، اور احساس کے لحاظ سے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، بنیان مرصوص قرآن پاک کہتا ہے اس کو۔ تو جب یہ تینوں کام آپ کرتے ہیں تو آپ برائی کے خلاف صف باندھ لیتے ہیں۔ نماز کی صف جو ہے وہ صف ہے بھلائی کے پھیلانے کی صف، برائی کے مقابلے کی صف، اچھائی کے پھیلانے کی صف، برائی کے مٹانے کی صف۔ تو یہ اس بنا پہ ایک انسٹرومنٹل ہے، آپ کو پریپیئر کرتی ہے۔ اچھا سر، میرا ایک کوشچن ہے جو بچپن سے میرے دل میں جی جی، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ بچے ہیں۔ اچھا، کچھ کو بچپن سے شوق ہوتا ہے کچھ کو بننے کا، ان کو ایک سوال جو ہے وہ تنقید بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی سر بات ہے۔ بچپن سے یہ سوال دل میں ہے کہ ہم اکثر اردو کے کتابوں میں محاورے پڑھتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ جی جی جی، تو اس محاورے کا کیا یہ مطلب ہے کہ میں کسی کے ساتھ نیکی کر کے بالکل بھول جاؤں، یا اس کا یہ مفہوم ہے کہ میں وہ نیکی کر کے اپنے دل میں یاد رکھوں اور اس نیکی سے یہ سبق لیتے رہوں کہ ایسی نیکیاں اپنی زندگی میں اور بھی کروں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرتا رہوں؟ دیکھیے، جو بات آپ نے بعد میں کہی ہے وہ زیادہ صحیح ہے اس کے مقابلے میں کہ نیکی اس لیے کہ جائے کہ لوگ دیکھیں
جب آپ نے ایک نیکی کی، فرض کیجئے کہ آپ نے یہ چاہا کہ آپ ایک اسکول کے اندر 500 روپے، 1000 روپے، 50,000 روپے دے دیں تعلیم کے لیے. یہ آپ نے اسکول میں، مدرسے میں دیے پیسے، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، تو یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ یہ پیسے کسی کو تعلیم دینے میں استعمال ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے دریا میں آپ نے نیکی ڈالی، کیونکہ پانی بہہ رہا ہے تو آگے بڑھ گئی، آگے تک پہنچ گئی، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا. اگر آپ وہیں کھڑے رہتے نیکی لیے ہوئے دریا کے کنارے، لوگ دیکھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کھڑے ہوئے. تو اس میں دونوں مفہوم ہیں. یہ بھی مفہوم ہے لازمی طور پہ اس محاورے میں کہ آپ نمائش نہ کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ نیکی کی جاری رہے. جیسے کہ دریا جاری ہے، ایسے نیکی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، مسلسل. یہ نہیں کہ اتنا کہ چھوڑ دیا، بلکہ مسلسل اس کا عمل رہے تاکہ آگے تک وہ پہنچتی رہے. یہ ہمارے ہاں ایک فرق ہم نہیں کرتے. ایک تو ہے نیکی کا کرنا، ایک ہے نیکی کی تشہیر. نیکی کا کرنا یہ ہے کہ آپ ایک بھلائی کو کریں اللہ کے لیے. تشہیر یہ ہے کہ آپ اس کو لوگوں کو اس لیے بتائیں کہ آپ نے وہ کی ہے. نیکی کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تشہیر نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی، حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ حدیث ہے، ان سے رسول السلام یہ پوچھتے ہیں کہ آج کون روزے سے ہے، کس نے تیمارداری کی ہے مریض کی، اور ربا گیا حضرت ابوبکر دیتے ہیں میں نے یہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی تشہیر ہو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اصحاب کی یہ تعلیم ہو کہ جس طرح ابوبکر نے آج صدقہ بھی دیا، تیمارداری کی مریض کی، روزہ بھی رکھا، تمہیں بھی یہ کرنا چاہیے. یہ ایجوکیٹو پروسیس ہے، یہ تشہیر نہیں ہے. نہ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ میں روزے سے ہوں. اس لیے نیکی ہمیں کرنی چاہیے، اوروں کی بھلائی کے لیے بھی، اللہ کی خوشی کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تشہیر کرنے کے مقصد ہمارا یہ ہو کہ اگر ہم اس کو میڈیا میں لائیں گے، دوسروں کو پتہ چلے گا، تو شاید ان کے دل میں بھی موٹیویٹ کرنے. لازمی طور پہ. اسی لیے دیکھیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ سرًا وعلانیۃً، نیکی کی جائے چھپ کر کے بھی، کھلی بھی. اچھا، کھلی نیکی کون سی ہے آپ کی؟ وہ آپ کا نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے. یہ کھلی نیکی ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر رمضان میں آپ صبح سے شام تک لوگ سامنے موجود ہیں، دفتر میں ہیں، گھر میں ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ آپ کا روزہ ہے، تو یہ کھلی نیکی ہے، چھپی نیکی نہیں ہے. لیکن جو چھپی نیکی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خاموشی کے ساتھ کسی سفید پوش کو جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کو آپ نے کوئی رقم دے دی، کسی کا اعتماداری کر دی. تو دونوں چیزوں کا اسلام میں حکم ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ابھی سوال اس سلسلے میں بہت سارے باقی تھے، لیکن آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس کو اگلی نشست پر ہم مؤخر کر دیتے ہیں، ضرور، اور ہم اسی گفتگو کو اپنا آگے لے کے چلیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ.